دوستو ایک بہت عمدہ کتاب اسلام، آمریت پسندی اور پسماندگی، ایک عالمی اور تاریخی موازنہ، اور یہ احمد کورو صاحب نے لکھی ہے۔ یہ احمد کورو صاحب جو ہے وہ امریکہ کی سان ڈیگو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اور سیاسیات کے پروفیسر ہیں، اور اسلامی اور عربی مطالعات کے مرکز کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا جو موضوع ہے وہ اسلام، قدیم اسلام اور جدید جو آج اسلام موجود ہے، اس کے درمیان موازنہ ہے، اور انہوں نے سیکولرزم پر اور اسلام پر اور آمریت پسندی پر بہت زیادہ مطالعہ کر رکھا ہے۔ اور یہ کتاب جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 درجن سے زیادہ اس کے کتاب کے جو ہے وہ مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور پہلی مرتبہ بھی مشل جو بہت اچھا ادارہ ہے لاہور کا، انہوں نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ اردو میں کرایا ہے۔ ترجمہ اعجاز باقر صاحب نے کیا ہے، بہت عمدہ ترجمہ اعجاز باقر صاحب نے کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں، اسلام کے کچھ عقائد میں مسئلہ ہے، یا اسلام کی جو ہے کچھ پریکٹس میں مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پسماندہ ہیں، یا ان کی سوچ جو ہے وہ جدید زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، اور ان کے اندر آمریت پسندی کا ایک غلبہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ ان کے اندر جو جدید فکر کو قبول کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ قدامت پسندی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات ایسے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں، یا مسلمان معاشروں کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ تو احمد کورو صاحب نے اس موضوع کو، بہت ہی سینسیٹیو موضوع کو، بہت عمدہ طریقے سے اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ تقریباً 500 صفحے کی یہ کتاب ہے حوالہ جات کے ساتھ۔ تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں ہے کہ مسلم اکثریتی ممالک جہاں مسلم حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، وہاں زیادہ تر آمریت پسندی زیادہ نظر آئے گی آپ کو، اور معاشی اور سماجی ترقی جو ہے وہ کم نظر آتی ہے۔ جہاں آمریت پسندی ہے، وہاں معاشی اور سماجی جو ترقی ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ مسلم معاشرے شروع سے ہی جو ہے قرون اولیٰ سے، قرون وسطیٰ سے جو ہے جناب والا بہت انتہا پسند تھے، اور ان کے علماء جو تھے وہ بہت انتہا پسند تھے، ان کی تعلیمات کچھ ایسی ہیں۔ تو احمد کورو صاحب نے اس کا سراغ لگایا ہے اور اس کو غلط قرار دیا۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9ویں سے 12ویں صدی کے دوران جو ہے وہ مسلمان معاشرے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ علم کی کون سی جہت ہے اس زمانے کی جس میں مسلمان چھائے ہوئے نہیں تھے، یا مسلمانوں نے اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کے علم میں اضافہ نہیں کیا، یا دنیا کو ایک نئی راہ نہ دکھائی ہو ان علوم کے ذریعے جو یونانی علوم ان کے یہاں آئے۔ ان یونانی علوم کو انہوں نے فلسفہ ہو، طب ہو، میڈیسن ہو، فلکیات ہو، جغرافیہ ہو، سمندروں کے اندر سفر کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر قابو پانے کے لیے آلات کی تیاری ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت حد تک اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ روشن نظر آتا ہے۔ تو وہ روشن کیوں تھا؟ تو انہوں نے اس کا سراغ لگایا ہے۔ ان کا جو بنیادی مقدمہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس سے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس کے تاریخی حوالے بہت زبردست قسم کے پیش کیے ہیں۔ ان کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شروع کے علماء تھے وہ علماء آزاد علماء تھے، وہ تاجر بھی تھے، وہ اپنا کام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شوق تھا کتابیں جمع کرنے کا، کتابیں پڑھنے کا، کتابوں کی تراجم کرنے کا، اور نئے نئے علوم بنانے کا، اور ان علوم کو ترقی دینے کا، اور ان علوم کی بنیادیں بنانے کا۔ تو وہ چونکہ آزاد تھے، ریاست سے آزاد تھے، وہ کسی کے محتاج نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کی فکر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب معتزلہ کا عروج ہوا ہے، اور معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ جب کھڑا کیا، تو اس وقت بہت سارے علماء جو تھے وہ کھڑے ہو گئے معتزلہ کے سامنے۔ سارے علماء نے قبول نہیں کی یہ بات معتزلہ کی کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم مان لیں گے، یا مامون کی وہ بات قبول نہیں کی، بلکہ وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو ریاست سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے، وہ ریاست سے کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے، وہ ریاست کے مدرسوں کے مدرس نہیں تھے، معلم نہیں تھے، وہ محتاج نہیں تھے، ان کے اپنا کاروبار تھا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کس طریقے سے 9ویں سے 12ویں صدی کے دوران جب یہ عروج تھا تو یہ زوال کا شکار کس طرح ہوا۔ آہستہ آہستہ جو ریاست تھی اس نے اس قسم کی، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بہت سارے جب علاقے نکلے تو ان علاقوں سے جب کرسچنس کا عروج ہوا، اور پھر انہوں نے جو ہے بہت سارے علاقے جو زرخیز علاقے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے حکمرانوں کے، تو حکمرانوں نے زمین کی تقسیم کا نیا نظام بنایا۔ اس پہ پھر سپاہی قابض ہوتے چلے گئے۔ جب سپاہی قابض ہوتے چلے گئے تو علماء جو تھے وہ اپنا جو کاروبار کا ایک آزادانہ ایک طریقہ کار تھا وہ کھوتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ ریاست کے ملازم ہوتے گئے۔ ریاست نے مدرسے بنائے، معلمین رکھے، ان کو تنخواہیں دیں، ان کے وظیفے مقرر کیے، اور ان پر پھر چیک بھی رکھا ایک طرح سے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ریاست کا گٹھ جوڑ ہوتا چلا گیا علماء کے ساتھ۔ علماء نے ریاست کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، ریاست نے علماء کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اور آہستہ آہستہ کیونکہ جو نیچے کے لوگ جو تھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے کمانے کے، اور وہ آزادانہ طور پہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ
9ویں سے 12ویں صدی تک کے علماء تھے، تو وہ آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ مخصوص ایک طبقے کے اندر سمٹتا چلا گیا، جن کو ہم طبقہ علماء کہتے ہیں، اور نیچے کے لوگ جو تھے وہ ان کے محتاج ہو کے رہ گئے۔ تو یہاں ریاست نے اس کو استعمال کیا، علماء کو اپنے مفادات کے لیے فتاوی بھی لیے، اپنے دشمنوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری، آپ کو معلوم ہے پھر مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ جو اتحاد تھا، یہ کہتے ہیں اس نے جو ہے اصل میں جو مسلمانوں میں جو ایک آزادانہ غور و فکر کی روایت تھی، جو ایک دانش کی روایت تھی، دانشورانہ روایت تھی، اس کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس طریقے سے آہستہ 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 یہ فکری طور پہ کمزور ہوتے چلے گئے، اور پھر آج تک اگر ہم آئیں تو آج کے زمانے تک بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ اپنے علماء کے محتاج ہیں، اور علماء جو ہیں وہ زیادہ تر سرکار اور ریاست کی دی ہوئی لائن پر عمل کرتے ہیں، اور آزادانہ غور و فکر بہت کم ہے۔ اور جو لوگ آزادانہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی ایک الگ سے راہ بناتے ہیں یا الگ سے کوئی رائے پیش کرتے ہیں، تو اس کو بحیثیت مجموعی معاشرہ اور طبقہ علماء بھی، ریاست بھی، اور اب ایک عام مزاج بن گیا ہے ایک عام آدمی کا، وہ بھی کچھ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا، اور اس کو وہ اپنے اچھوت سمجھتا ہے، اور اس بیچارے کو یا تو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یا پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے۔ تو یہ بڑا زبردست انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ۔ اسلام تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ موجود ہے، مسلمانوں کے جو پسماندگی ہے، علمی پسماندگی ہے، دانشورانہ پسماندگی ہے، فکری پسماندگی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے، اس کا عروج کیا تھا، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر اس کی وجوہات میں ریاست کا اور ریاستی علماء کا کیا حال ہے، اور پھر ترکی کا معاشرہ، پھر اسی طریقے سے جدید زمانے میں برصغیر کا معاشرہ، اور یہ انہوں نے ان تمام کو زیر بحث بنایا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اور جدولوں کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ، بڑا زبردستی بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 3 مسلم سلطنت جو تھیں 15ویں سے 17ویں صدی کے دوران برصغیر میں، ترکی تھا اور برصغیر تھا، اور اسی طریقے سے ایران تھا، ان کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور کس طرح آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ بہت اچھی کتاب ہے احمد کورو صاحب کی، اسلام، آمریت پسندی اور پسماندگی، ایک عالمی اور تاریخی موازنات، مترجم اعزاز باقر صاحب، مشل نہیں ہے، کتاب چھاپی ہے لاہور نے، بہت اچھی کتاب۔